بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. ڈرائنگ روم دوبارہ سے آباد ہو چکا ہے اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بڑے بڑے فیصلے کیے جا رہے ہیں. انتخابی نتائج تیار کیے جا رہے ہیں اور الیکشن کب اور کیسے ہونا ہے اور اگر ڈیلے کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے. اور سارے کے سارے جائزے جو ہیں اعداد و شمار اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور ڈسکشن عروج پر ہے. دن رات وہاں پہ کام ہو رہا ہے اور تھنک ٹینکس بیٹھے ہیں, بڑے بڑے تجزیہ کار انگیج کیے ہوئے ہیں اور لائک مائنڈڈ تھنک ٹینکس جو ہیں وہ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. اور اس میں بنیادی مقصد ہے آئندہ کے انتخابی نتائج تیار کرنے ہیں. اور الیکشن ابھی شیڈول ابھی تک الیکشن اناؤنس نہیں ہوا. قومی اسمبلی ٹوٹی نہیں ہے, 2 صوبائی اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں, ابھی الیکشن کی کوئی تاریخ نہیں آئی, لیکن اس کے باوجود الیکشن کی نتائج جو ہیں وہ تیار کیے جا رہے ہیں کہ کون سی پارٹی جو ہے اس کو کتنا حصہ ملنا ہے, کس پارٹی کی ٹوٹل نشستیں کتنی ہوں گی, کس کس ایریے سے کون کون سے امیدوار جیتیں گے اور کس کس ایریے سے کون کون سے امیدوار ہاریں گے. یہ ابھی سے تیار کیا جا رہا ہے. بڑا دلچسپ رزلٹس تیار کیے جا رہے ہیں. اور ابھی یہ ذہن میں رکھیے کہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک الیکشن اناؤنس نہیں ہوئے, ابھی تک موجودہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے. اس میں کچھ آفیشلی اور کچھ ان آفیشلی بڑے بڑے جو دانشور ہیں, بڑے بڑے تجزیہ کار ہیں, ان کو انگیج کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے پھر ہم نے یہ بیانیہ بنانا ہے اور لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے کہ ہاں یہ نتائج اسی طریقے سے ہی آئیں گے باقاعدہ طور پہ. اور یہ نتائج جو ہیں وہ جیسے ہی یہ چیزیں فائنل ہوں گی ان نتائج کو سارے کے سارے اس نقشے کو ریلیز کر دیا جائے گا. مختلف لوگوں کو مختلف ٹاسک دیا جائے گا اور وہ پھر قومی ذرائع ابلاغ پہ بیٹھ کے, تمام ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے اور اخبارات میں کالم لکھے جائیں گے, خبریں آئیں گی, تجزیے آئیں گے اور ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے اس پہ تبصرے کیے جائیں گے, پروگرامز ہوں گے اور بڑے ہی ایکسپرٹ وے میں ماہرین جو ہیں بڑی ہی باریک بینی سے اس کا جائزہ لیں گے. ہاں یہ فلاں حلقے میں اگر یہ امیدوار جیتتا ہے تو بالکل اس کی جیت بنتی ہے, اور فلاں امیدوار اگر یہ ہارتا ہے ہاں یہ بالکل ہارتا ہے. اچھا, اس میں کچھ بڑے بڑے برج جو ہیں وہ ان کو الیکشن ہروا دیا جائے گا. یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ 2-4 بندے بڑے تگڑے لوگ جو ہیں جن کی سیٹیں پکی ہیں, کنفرم ہیں, ان کو ہروا دیا جائے گا. مسلم لیگ نواز کے کچھ لوگ ہروا دیے جائیں گے اور تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے دیکھیں جی وہ فلاں امیدوار جو ہے وہ ہار گیا تو پھر اس کا مطلب ہے الیکشن تو میرٹ پہ الیکشن تو ٹھیک ہوئے ہیں, شفاف ہوئے ہیں. اگر وہ ہار سکتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے اگر دھاندلی ہوتی تو اس امیدوار کو کیسے جتوایا, اس لیڈر کو دیکھیں نا کتنا تگڑا لیڈر تھا جی, اس کو کیسے ہروایا جا سکتا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے الیکشن تو صاف شفاف ہوئے ہیں. پھر مختلف قسم کی چیزیں تیار کی جائیں گی کہ یہ فلاں جو رزلٹ آیا یہ بالکل اس سے یہ ایسا ہی آنا چاہیے تھا, اور اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں نا جی پاکستان تحریک انصاف نے یہ غلطیاں کی تھیں, لوگوں نے یہ غصہ نکالا ہے. اور اس کے بعد مسلم لیگ نواز, ہاں مسلم لیگ نواز کا بھی بیانیہ ٹھیک نہیں تھا, اس لیے مسلم لیگ نواز کی بھی سیٹیں اتنی ہی بنتی تھیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی, ہاں بالکل وہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت زبردست ہے جی, لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, روشن خیال جماعت ہے, لبرل ہے, ڈیموکریٹ ہے, اور اس کے ساتھ چونکہ باقی سیاسی جماعتیں بھی ان کو پسند کرتی ہیں, ان کے ساتھ اتحاد بھی بن گیا تھا. سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی, اور زرداری صاحب جو ہیں ایک زرداری صاحب پر بھاری ہیں, وہ زیادہ اچھا کھیلے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ معتدل پالیسی کی وجہ سے لوگوں نے پسند کیا ہے کہ یہ معتدل لوگ ہیں, ان کو آگے آنا چاہیے. تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے اور بڑی ہی مزے کی ہے. اور اس میں یہ ہے مین میڈ ہے, اور میں آپ کو ایگزیکٹ رزلٹس بھی بتا دوں گا. یہ آئندہ 2-4 دنوں میں فائنل ہونے والے ہیں انشاءاللہ. 2-4 دنوں میں فائنل ہوں گے. جیسے یہ فائنل ہوں گے رزلٹس اور کس پارٹی کو کیا کیا کرنا ہے ایگزیکٹ A to Z بتاؤں گا, اور رزلٹ بھی وہی آئے گا جو کہ انہوں نے پلان کیا ہوا ہے. لیکن یہ تو ہیں مین میڈ ہیں جی, انسانوں کے بنائے ہوئے منصوبے ہیں, انسانوں کے بنائے ہوئے منصوبے. اور اس کے بعد پھر آخری اور حتمی جو منصوبہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا سوچا ہے, خدا کی خدائی جو اس وقت پاکستان کے عوام ہیں وہ کیا سوچ رہی ہے, وہ اپنے اندر کیا فیصلہ کر کے بیٹھی ہے, اور کیا یہ جو نتائج ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تیار کیے جا رہے ہیں وہ نتائج امپلیمنٹ اسی طریقے سے ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے, یہ ایک اگلا کویشچن ہے. اور اس کے اندر ابھی اور بھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے, ایک ایک سیٹ پہ نشان لگا کے بات کی جا رہی ہے, تو میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن اس سے پہلے
کچھ اور چیزیں بھی ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نواز پہ ایک بڑا مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے، مسلم لیگ نواز پہ بھی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ بھی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے چند دنوں میں بہت کچھ کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کے طرف سے بھی اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے بھی۔ یہ دونوں آپس میں بہت زیادہ آج کل چونکہ جڑے ہوئے ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ مریم صاحبہ وہ کہتی ہیں کہ بس مجھے تو صرف ایک ہی کام چاہیے کہ عبرت کا نشان، انہوں نے کل کہا ہے کہ میں عبرت کا ہم نشان بنا دیں گے، عبرتناک انجام سے دوچار کریں گے۔ تو یہ وہی فرعونیت بھرا اور رعونت بھرا اور تکبر بھرا لہجہ ہے جو جنرل باجوہ کہتا ہوتا تھا کہ میں عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ تو اس کا عبرت کا نشان ایسا بنا ہے کہ کل آپ نے دیکھ لیا، آسان ہے 5 جون ہو گیا اور پھر اس کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی اور اس کو پھر ڈیلیٹ بھی کروانا پڑا، لیکن وہ پوری دنیا میں پہنچ چکی ہے اور جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ بہرحال مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بڑی خوش ہے کہ جناب ان کو بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں، اس کے باوجود کہ وہ آرمی چیف کو بھی گالیاں دے چکے ہیں، DGI کو بھی گالیاں دے چکے ہیں، ججز کو بھی گالیاں دے چکے ہیں، سب کو گالیاں دھمکیاں سب کچھ کر چکے ہیں، وہ بہت زیادہ برق رفتاری سے اور مریم صاحبہ کی ہر خواہش من پوری کی جا رہی ہے اور نواز شریف صاحب کا ہر حکم اس کی تعمیل کی جا رہی ہے۔ لیکن اس سارے کے سب کے باوجود، ان سب چیزوں کے باوجود جو ہے قدرت موجود ہے، قدرت نے کچھ اپنے فیصلے بھی کرنے ہوتے ہیں اور بلکہ قدرت کے ہی فیصلے بالآخر عمل پذیر ہوتے ہیں۔ بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک چل رہا ہے کیس، آڈیو لیکس کمیشن، آڈیو لیکس انکوائری کمیشن ہے، اور اس پہ ججز کو فارغ کیا جانا مقصود ہے، چیف جسٹس آف پاکستان اور پلس جتنے بھی ججز اس کے نرغے میں آ جائیں، اور آئندہ بھی، یعنی آئندہ بھی اگر کسی ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے کسی بھی جج کو، آنریبل جج کو فارغ کرنا ہے تو ایک آڈیو بنا کے ریلیز کی، ایک وفاقی وزیر آئیں، پریس کانفرنس کریں، اس کے بعد ایک کمیشن بنائیں، کمیشن اس پہ ٹھپا لگائے اور اس کے بعد جج صاحب جو ہیں وہ گھر جائیں، اور یا گھر جائیں گے یا پھر وہ تلوار لٹکتی رہے گی کہ ہماری پسند کے فیصلے دیے جائیں۔ تو یہی کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو وہ انکوائری کمیشن آڈیو لیکس آپ کو معلوم ہے، تو اس کی سماعت تھی، اس کی سماعت بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ ایک طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ پاناما کے درمیان ایک اقامہ آ گیا تھا۔ تو یہ بھی مسلم لیگ نواز سمجھ رہی ہے کہ بڑی وہ برق رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہے اور اس کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے، اور وہی جرنیل جو ہیں، وہی فوجی افسران جن کو وہ گالیاں دیتے تھے یا ان کے قبیلے کے لوگوں کو گالیاں دیتے تھے، وہی قبیلہ آج ان کی بھرپور قسم کی سپورٹ کر رہا ہے اور سمینہ و اطانہ اور اس کے ہر حکم کی بجاوری کر رہا ہے۔ تو کیا یہ سب کچھ اسی طرح چلے گا؟ بہرحال اب ان مسلم لیگ نواز کے لیے شاید کچھ ان کے بڑے بڑے ستارے جو ہیں وہ زد میں آنے والے ہیں، اور کچھ اور لوگ بھی آئیں گے۔ اس کی ریزن ہے کہ جس طریقے سے ہماری پرائیویسی کو ڈسٹرب کیا گیا، پاکستان کے آئین ہے، پاکستان کے آئین میں نجی زندگی کو تحفظ حاصل ہے، رازداری کو، لیکن آئین کو کوئی بھی تسلیم نہیں کر رہا، قانون کو تسلیم نہیں کرتا، عدالتی فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ جب عدالتوں نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا الیکشن کا معاملہ اٹھایا اور اس پہ مقدمے کی سماعت کی، تو اسی دن ہی آنریبل ججز کی آڈیوز آنا شروع ہو گئیں، اور اس کے بعد پھر ان کے رشتہ داروں کی مبینہ طور پہ آڈیوز ریلیز کی گئیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب اور وفاقی وزراء بھرپور قسم سے پریس کانفرنسیں کرنے لگے، پارلیمان میں بھی تقریریں ہونے لگ گئیں، اور عدلیہ کو دباؤ میں لانے کے لیے بھرپور کوششیں کی گئی، اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ مسلم لیگ نواز بھی اس میں کافی حد تک کامیاب ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک الیکشن کا معاملہ 14 مئی کو الیکشن کا جو فیصلہ ہوا تھا وہ فیصلہ ابھی تک صادر نہیں ہو سکا، اور کسی کے خلاف ابھی تک کارروائی نہیں ہو سکی۔ لیکن بہرحال چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہیں۔ یہ جو مقدمے کی سماعت ہوئی وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آج آڈیو لیکس مزید حکم امتناعی جاری کر دیا گیا، جسٹس قاضی فائزہ صاحب کو کام کرنے سے روکا ہوا ہے کیونکہ وہ آڈیو لیکس کمیشن کے لیے دستیاب ہیں، لیکن جوڈیشل ورک کے لیے دستیاب نہیں ہیں، جس کے لیے آئین پاکستان کے تحت وہ ٹیکس پیئر کی منی استعمال کر رہے ہیں، اپنی تنخواہ اور مراحت لے رہے ہیں، لیکن وہ بینچ کو دستیاب نہیں ہے، عدالتی کام کے لیے دستیاب نہیں، آڈیو لیکس کے لیے وہ دستیاب تھے۔ بہرحال یہ ایک جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے آج دوبارہ سماعت کی۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب تھے، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب، جسٹس شاہد وحید صاحب شامل تھے، اور اس میں جو چیزیں سامنے آئیں
ایک تو جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست تھی، ریاض حنیف راہی نے فائل کی ہوئی تھی، ایڈوکیٹ ریاض حنیف راہی نے، اس پہ معاملہ فی الحال مؤخر کیا گیا ہے کیونکہ اس کا جائزہ لیا جانا ضروری ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جب توہین عدالت کا معاملہ ہے وہ توہین عدالت کرنے اور عدالت کے درمیان ہوتا ہے، اور پھر اس میں آپ نے ایک آنریبل جج کو فریق بنایا ہے، اس لیے اس کو ذرا ہم باریک بینی سے دیکھیں گے، لیکن اس کو ڈسپوز آف نہیں کیا گیا، وہ ابھی تک پینڈنگ ہے۔ آپ یہ بھی سمجھیں کہ کس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب نے ریاض حنیف راہی سے کہا تو جج کو توہین عدالت کی درخواست فریق نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ چیزیں اس کے بعد ریاض حنیف راہی نے اپنا ایک آرگومنٹ کیا، لیکن ان کے آرگومنٹ سننے کے بعد نہ ہی ان کی درخواست ایکسیپٹ کی کے بارے میں کہا گیا اور نہ ہی ریجیکٹ کے بارے میں کہا گیا، وہ رکھ لیا، انہوں نے کہا جس کا ہم جائزہ لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری توہین عدالت کی درخواست پر ابھی تک نمبر بھی نہیں لگا، آپ کی درخواست پر اعتراضات ہیں تو دور کریں۔ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب نے کہا آپ یہ بھی سمجھیں گے کہ کس کے خلاف آپ کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ سلسلہ ابھی وہیں پینڈنگ تھا، اور اس کے بعد مین کیس جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب نے یہ کہا اٹارنی جنرل سے کہ ایسی صورتحال، انہوں نے کہا کہ ایسی صورتحال میں جانبداری کا الزام واحد دستیاب فورم پر نہیں لگ سکتا۔ ریفرنسز ان فیصلوں کے دیے گئے ہیں جہاں متبادل نہ ہو تو فیصلہ مجاز فورم کا ہی ہوتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے آرگومنٹ جو دیے تھے اس کا جواب دیا تھا۔ چیف جسٹس کا عہدہ آئینی ہے جس کے تحت چیف جسٹس کا عہدہ آئینی ہے جس کے انتظامی اختیارات بھی ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس دستیاب نہ ہو تو آئین کے تحت قائم مقام چیف جسٹس کا تقرر ہوتا ہے۔ چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے اختیارات کسی اور کو تفویض نہیں کیے جا سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ موجودہ کیس میں کیا الزامات ہیں معلوم نہیں، اور چیف جسٹس نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ کمیشن کے لیے ججز دستیاب ہیں یا نہیں، کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بائی پاس کر کے یہ ایک کمیشن بنایا گیا تھا، اور اس کمیشن نے کام بھی شروع کر دیا جو کہ خلاف آئین اور خلاف قانون تھا، اور اسی لیے نہ صرف یہ کہ جب حکم امتناعی دے دیا اس کے بعد بھی اس کمیشن نے اپنی ایک ہیئرنگ کی اور آرڈر پاس کیا، اس پہ توہین عدالت کی درخواست آئی ہوئی ہے۔ تو اسی پس منظر میں یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ مفادات کا ٹکراؤ ہو تو بھی چیف جسٹس ہی فیصلہ کریں گے کیونکہ یہ آئینی عہدہ ہے۔ ایک اعتراض بینچ کی تشکیل اور دوسرا کمیشن کے TOR کی بنیاد ہے، اٹارنی جنرل نے کہا۔ تو اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ پہلے آپ اختیارات کی آئینی تقسیم اور قانونی نکات پر بات کریں، باقی باتیں بعد میں دیکھیں گے۔ عدلیہ کی آزادی کے نقطے پر اور ماضی کے عدالتی فیصلوں سے متفق ہیں یا نہیں پہلے یہ بتائیں، چیف جسٹس صاحب نے کہا، کیونکہ آپ کا اس وقت یہ کیس ہے کہ آڈیوز بادی نظر میں درست ہے؟ جسٹس منیب اختر صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کا یہ کیس ہے کہ یہ جو آڈیوز آئی ہیں یہ بالکل درست ہے؟ وفاقی حکومت نے اس معاملے پر ابھی صرف کمیشن بنایا ہے اور حقائق جاننے کے لیے ہی کمیشن بنایا گیا ہے، اٹارنی جنرل نے کہا۔ تو جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ کیا وفاق کو علم نہیں کہ آڈیوز مصدقہ ہیں یا نہیں؟ سینئر کابینہ ممبر یعنی کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس پر پریس کانفرنس بھی کر دی، اور کیا یہ درست نہیں کہ وزیر داخلہ ان آڈیوز پر پریس کانفرنس کر چکے ہیں؟ پریس کانفرنس میں کچھ آڈیوز چلا بھی دی گئی ہیں۔ کیا قانونی طور پر درست ہے جسے آڈیوز کی حقیقت پتہ نہیں وہ بینچ پر اعتراض اٹھائے؟ جسٹس منیب اختر صاحب مسلسل سوالات اٹھا رہے ہیں۔ میں آپ کو درخواست کے قابل سماعت ہونے کا پوچھ رہا ہوں، جسٹس منیب اختر نے کہا اٹارنی جنرل سے۔ وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کیوں کی؟ کیا ایسی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے؟ ایسے بیان کے بعد تو وزیر داخلہ کو ہٹا دیا جاتا ہے اور مستعفی ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ایسا کیا گیا؟ اتنے اہم ایشوز پر کابینہ کی اجتماعی ذمہ داری سامنے آنی چاہیے تھی، جسٹس منیب اختر صاحب کہہ رہے ہیں۔ وزیر اگر چائے پینے کا کہے تو الگ بات، یہاں یہ بیان اہم ایشو پر دیا گیا ہے، جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا۔ پھر چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب آئے، انہوں نے کہا ٹویٹر ہینڈل کا پتہ کریں وہ کس ملک سے ہے، بیرون ملک سے چلایا جا رہا ہے، کون آپریٹ کر رہا ہے اس کو؟ کیا حکومت نے وسائل سے معلوم کیا کہ آڈیو لیکس کہاں سے آئیں اور کیسے ہو رہی ہیں؟ کون یہ سب کر رہا ہے؟ چیف جسٹس پاکستان نے اٹارنی جنرل سے سوالات کیے اور انہیں ان سے پوچھنے کی کوشش کی۔ واہ کیا خوبصورت طریقہ ہے، اور عدلیہ کے ساتھ کیسا انصاف کیا جا رہا ہے۔ پہلے آڈیوز پر ججز کی تصدیق کی، پھر کہا آڈیوز کو سچے ہونے کی تحقیق کرا لیتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب پوچھ رہے ہیں یہ تو بڑا آسان ہو جائے گا، کسی بھی جج کو کہیں سے ہٹانا ہے تو نام لے کر آڈیو ویڈیو بنا دو۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کیس سے الگ ہونے کے پیچھے قانونی جواز ہوتے ہیں۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ آپشن اس لیے نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آ کر کہہ دے کہ جج صاحب فلاں کیس نہ سنیں، وفاقی حکومت اس لیے معاملے کو انجام تک پہنچانا چاہتی ہے۔ اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آڈیوز کس نے پلانٹ کی ہیں؟ کیا حکومت نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی یہ کون کر رہا ہے؟
حکومت کمیشن کے ذریعے اس معاملے کو بھی دیکھے گی، اٹارنی جنرل صاحب فرما رہے ہیں۔ لیکن کالز کیسے ریکارڈ کی گئیں؟ کمیشن کے ذریعے یہ عوامل کا جائزہ لیا جائے گا۔ چیف جسٹس مرتا بنجال صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ انتہائی اہم نوعیت کا ہے اور ہم اس کو اگنور نہیں کریں گے، کیونکہ یہ عدلیہ کی آزادی پہ حملہ ہے اور ججوں کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا۔ اس کے بعد وکیل شعیب شاہین صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ 3 آڈیوز اسی دن آ گئیں جس دن سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو نوٹس لیا پنجاب کے انتخابات اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کا۔ اسی دن آئی 17 فروری کو، اور اسی دن ہی رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ آئے اور انہوں نے پریس کانفرنس کر دی، اور پھر وہیں سے سلسلہ شروع ہو گیا دراز۔ آپ کا اعتراض 2 اور ججز پر بھی ہے۔ اٹارنی جنرل سے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آپ کا اعتراض 2 اور ججز پر بھی ہے، چیف جسٹس پہ بھی ہے، جسٹس منیب اختر پہ بھی ہے، جسٹس نقوی پہ بھی ہے، جسٹس اعجاز الاحسن پہ بھی ہے، یعنی کہ پوری کی پوری عدالت پہ ہی ہے۔ تو درخواست گزار عابد زبیری کے وکیل شعیب شاہین کے دلائل، انہوں نے کہا کہ آڈیوز کو درست سمجھ کر کہہ دیا گیا کہ عدلیہ کی آزادی متاثر ہوئی ہے، کمیشن کے قیام کے TOR آڈیو ٹیپ کرنے والے کا ذکر ہی نہیں ہے، اور ساری آڈیوز پنجاب الیکشن کمیشن سے متعلق 100 موٹو کے بعد آنا شروع ہوئی۔ یہ آڈیوز ریکارڈنگ کس نے کی؟ تمام آڈیوز ایک ہی ہیکر کے ذریعے منظر عام پر آئیں۔ کیا حکومت نے معلوم کرنے کی کوشش کی یہ آڈیو کون لیک کر رہا ہے؟ حکومت چاہتی ہے تو آڈیوز کے حوالے سے ساری تحقیقات کمیشن کرے گی۔ کسی بھی ملک، اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ کسی بھی ملک میں جب وزراء بیان دیتے ہیں تو انہیں حکومتی بیان سمجھا جاتا ہے، جسٹس منیب نے کہا۔ اور بے نظیر بھٹو کیس میں 4 ججز کی آڈیوز آئی تھیں، کیا ان ججز کو نے کیس سن کر غلط کیا؟ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا بے نظیر بھٹو کیس میں کسی نے بینچ پر اعتراض نہیں کیا تھا، اٹارنی جنرل نے کہا۔ تو یہ جو آڈیو لیکس ہیں، اس میں یہ مسلم لیگ نواز کے بڑے بڑے ستارے جو ہیں وہ اس کی زد میں آنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لوگ ٹیپ کرتے ہیں، ٹیپنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد ریلیز کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی کچھ برا ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ اب دراز ہوتا جا رہا ہے، اور اب آنریبل ججز اور ان کی فیملیز، وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم کی فیملی، وزیر اعظم کے سرکاری نمبرز، وزیر اعظم کے لینڈ لائن، کوئی بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اور یہ مذاق جو ہے ہم پوری دنیا میں بن چکے ہیں، اور غیر ملکی سفارتکار جب آتے ہیں تو اب وہ بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کب ان کی ریکارڈنگ آ جائے اور کب ان کی ریکارڈنگ لیک ہو جائے، اور اس کے بعد وہ کہاں جائے گی سفارتی ڈپلومیسی، اور کہاں جائے گی سیکریسی، اور کہاں جائے گے یہ سارے کے سارے معاملات۔ تو بہرحال مسلم لیگ نواز تیار رہے گی، اور اس کے لیے بھی ساز و سامان تیار کیا جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔